اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی چلی جاتی ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اصل میں قابل احترام ہے. پھر ان کی طرف جو بھی منسوب ہو جائے، وہ رسول اللہ ہو، وہ عباد اللہ ہو، وہ اولیاء اللہ ہو، وہ بیت اللہ ہو، وہ کلام اللہ ہو، وہ مساجد اللہ ہو، سب کا سب احترام، ان سب کا احترام لازم ہو گیا کیونکہ ان سب کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی. عباد اللہ کے اندر عام لوگوں کی بھی ہو گئی، اللہ کے بندے. اپنے اکابرین کا احترام ہے، دوسروں کے اکابرین اور علماء کا احترام ہے. آج یہ چیزیں بھی ہم سے چلی گئیں. ہم جس کی پیروی کر رہے ہیں وہ اسے تو سمجھتے ہیں اپنا سب کچھ، لیکن دوسروں کو اپنی نظروں سے گرا دیتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ بے ادبی جائز نہیں. میں نے جیسا کہ کہا کہ ادب سے دین حاصل ہوتا ہے اور بے ادبی سے دین ضائع ہوتا ہے. کسی سے اختلاف ہونا اور بات ہے. اگر ہمارا اختلاف کسی سے ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. مسئلے کے اعتبار سے ہو، مسلک کے اعتبار سے ہو، تو اس اختلاف میں کوئی حرج نہیں. یہ اختلاف ناجائز نہیں ہے. اگر ہم اپنے آپ کو دیانتاً صحیح سمجھ رہے ہیں، حق پر سمجھ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، ہم اپنے اس مسلک پر، دین پر عمل کریں. لیکن جو آدمی اپنے طور پر کسی مسلک کو اختیار کیے ہوئے ہے، ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم اس کی توہین کریں یا بے ادبی کریں. اس سے منع کیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ باوجود اس کے کہ مسلکن مولانا احمد رضا خان صاحب سے ان کو اختلاف تھا، قیام کے مسئلے پر، صلاۃ السلام کے مسئلے پر، عرس اور میلاد کے مسئلے پر، اور دیگر بہت سے مسائل ہیں. ان مسائل میں ان کو اختلاف تھا اور ان مسائل میں انہیں وہ حق پر نہیں سمجھتے تھے. لیکن اس کے باوجود ادب اور احترام کا معاملہ یہ تھا کہ جب بھی نام لیتے تھے تو مولانا احمد رضا خان کہا کرتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے احمد رضا خان نے ایسے کہہ دیا، ایسے لکھ دیا، ایسے نہیں. ایک شخص نے مجلس میں مولانا کا لفظ نہیں کہا اور صرف یہ کہہ دیا احمد رضا خان. بڑے سخت ناراض ہوئے. فرمایا کہ تم نے منصب کی توہین کی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ تمہیں ان سے اختلاف ہے، لیکن منصب کی توہین کرنا یہ جائز نہیں. عالم تو بہرحال وہ ہیں، اختلاف اگر ہمیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بحیثیت عالم دین ہونے کے ہم ان کا جب نام لیں گے تو ادب کے تقاضوں کو پورا کریں گے. بے ادبی جو ہے وہ دین کو تباہ کر دیتی. تو دیکھیے باوجود اس کے کہ اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے مریدین کو اور معتقدین کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ کسی کے بارے میں توہین آمیز کلمات نہ کہے جائیں، بے ادبی نہ کی جائے. جو علم کی دولت اللہ نے اسے دی ہے اس علم کا لحاظ رکھا جائے. اگر یہ چیز ہمارے اندر آ جائے، بہت سارے مسائل، بہت سارے نزاع جو آج موجود ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں. لیکن چونکہ اس چیز طرف نظر ہی نہیں جاتی تو یہ سارے معاملات پیش آتے ہیں.